تو بچپن سے ہم کیا کرتے تھے کہ وہ ہم فوراً اٹھ کے سجدہ کر لیتے تھے. تو ٹھیک جبکہ ہے اس کا مطلب ایکسپٹ تھا. ضرور کرنا, لیکن اگر میں نے وہ سجدہ کر بھی لیا اور میں نے اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھا تو میرے اندر جو ذات ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. کیونکہ سجدے دو ہیں, ایک جسم کا ہے ایک نفس کا ہے, ہماری ذات کا ہے. جسم کا سجدہ بغیر سمجھے بھی ہو سکتا ہے اور جو کرتے اندر آتے سے ہیں. سجدہ سمجھنے کے بعد ہوتا ہے. جی جو ساری صحیح ہے. زندگی کرتی آئی تھی وہ باڈی کا سجدہ تھا. تو اب جب ہاں سمجھ کے جی, کرتے میں ہیں بھی. ایکسپٹ کرتی ہوں, ذات ایکسپٹ کرتی جب ہے. آپ اللہ کے حکم کو آپ نے آیت میں سمجھ لیا تو وہ ایمفسائز کرنے کے لیے سجدہ لکھا ہوا ہے کہ چیک کرو فوراً کہ تم سجدے میں, زندگی میں سجدے میں ہو یا نہیں ہو. اور اصل بات یہ ہے وسیم بھائی کہ ہر وہ آیت جو آپ کی زندگی سے ریلیٹ ہو رہی ہے اس پہ سجدہ ہوا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, سجدہ آپ نے سجدہ کرنا ہے ذات کا. مثال کے طور پہ والدین والی آیت میں سجدہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین سے احسان کرو, اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, پیار سے تمیز سے بات کرو, یہ سجدہ نہیں لکھا ہوا لیکن سجدہ کرنا ہے. تو ایک مومن ہر اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے جو اس کی لائف میں آ رہا ہوتا ہے, نماز میں بھی اور لائف میں بھی. سو آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی سلام, آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو. سوری میں کوشچن میں لگ گئی اور وہ ادھر ادھر ہو گیا, لیکن کوشچن میں آپ وہ 2 بار آئے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, وہ اب نیچے چلے گئے. اس میں یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے ہیں حجاب لینا. تو تو مسلمان ہے یس تبھی تو پوچھ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں وہ ایکچولی یہ ابھی جو آپ نے حدیث کوٹ کی تھی نا جی کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے, جمال, خوبصورتی, مال و دولت اور نسب, آپ کی فیملی, اور چوتھی چیز دین, کہ سامنے والے کا دین کیسا ہے. ہم نے سمجھ لیا دین کا مطلب ہے مسلمان ہونا چاہیے. بھائی دین کا مطلب ہے کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا ایکچوئل دین یعنی اس کی ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اس کے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, اس کی پسند ناپسند دین والی ہے یا اپنی مرضی کی ہے. یہ چیزیں پہلے کلیئر کی جاتی ہیں. جن کی شادی نہیں ہوئی پلیز پہلے کلیئر کر لیں. اور فار ایگزامپل شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے, جیسے میرے بھی اور آئی ایم شیور کہ میری بھی. تو اگر شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کو اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے حجاب لینا ہے, تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے, نمبر 1. نجم بھائی پھر ہسبینڈ کو اللہ کی جگہ پر نہیں بٹھانا ہے, جی اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے اور بڑے پیار سے اور اچھے انداز میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ میری پسند ناپسند کا چکر نہیں ہے, یہ اللہ یہ کہہ رہے اس ہیں. اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے آپ کا میرا نکاح ہوا تھا. جی یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے نکاح کا سسٹم بنایا ہے, ورنہ تو ہم درخت کے پھیرے لے لیتے, ہم رائٹ. کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے. ہم نے اللہ کی آیات اس لیے پڑھی تھی, احادیث اس لیے پڑھی تھی کہ ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں, اس لیے شادی کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان آئے گا, آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ آئے گا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی ہدایت مل جائے آپ کی تبدیلی کی وجہ سے. بالکل. اور بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے ہیں حجاب کو کیونکہ انہوں نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں. جی اچھا نلجم بھائی, اس پہ مجھے سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 24 ذہن میں آئی اچانک سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب کچھ ہوتے ہیں کہ ہم پھر ہسبینڈ کا دین فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اسی چکر میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر تمہارے ابا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے رشتے دار, ازواج آ گیا مینشن کہ ہسبینڈ بھی ہو سکتے ہیں اور وائف بھی ہو سکتی ہیں, اگر تمہارے ازواج, تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا حکم صادر کرے یعنی عذاب لائے,
اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اس آیت سے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر ہم کسی کو پرائرٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین ویٹ کہ تم پہ عذاب آئے, اور وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے ہماری پرائرٹی ہماری ذات سے بھی اوپر کیا ہے, اللہ رسول. تو ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھنا کوئی اور کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی اور اللہ رسول کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کک آؤٹ کر دیں, ورنہ آپ کے پاس آیت ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ اللہ اور رسول کو نہیں سن رہے تو. بہترین. اور نجم بھائی شاید میرے لیے سورہ توبہ کہنا کے ایزی ہو اسٹارٹ رہا ہے. کی بسم اللہ. جی جی میں یہ کہتی شاید میرے لیے یہ ایزی اس لیے بھی کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کبھی بھی میرے کاز کے آگے نہیں آئے ہیں, وہ بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے. نہ انہوں نے مجھے کبھی حجاب کرنے ماشاء سے اللہ. روکا, نہ کبھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکا, یا کبھی بھی میرے قرآن کے آگے نہیں آ رہے ہیں. تو مجھے وہ سپورٹ کرنے شاید میرے لیے بڑا ایزی ہے. یا جو بہنیں اس سچویشن کو فیس کر رہی ہیں ان کو پھر یہ اس آیت کو زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ انسان کو ہم نے خوش کرنے نہیں آئے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ اور رسول کی انسٹرکشنز فالو کرنا, ہم نے وہ کرنا ہے. اور یہ تو ہمارے لائف پارٹنر ہیں, بلکہ ان کو بھی یہ آیت دکھانا کہ آپ اللہ رسول سے اوپر نہیں ہیں. تو مجھے یہ سمجھ بے آئی کہ شک. پوری ایک حیرانگی ہے نجم بھائی کہ اس میں پیرنٹس بھی اوپر نہیں ہیں, کہ اگر ہمیں پیرنٹس سے اف کرنے کا نہیں ہے کہ ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ بھی ہمیں کچھ غلط گائیڈ کریں جو اللہ رسول سے اپوزٹ ویو رکھتے ہوں, تو ہمیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہم ان کی اندھا دھند بات مانتے جائیں گے کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ پیرنٹس سے اف نہیں کرنا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو ہم وہ کر دیں. اس کا مطلب ہے ہم ان کو بڑے پیار سے وزڈم سے بات کر کے ہم وہ نہیں کر سکتے جو اگر وہ اللہ رسول کے اپوزٹ ہمیں کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, بے شک وہ ہماری کوئی بھی فیملی ممبر ہو. پوری لسٹ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس میں ہمارے ابا بھی آگے, لائک باپ دادا بھی آگے, بھائی بھی آگے, بیٹے بھی آگے, بچے بھی آگے, اور ہسبینڈ اور وائف کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو نجم بھائی اس بے پر آپ شک. وہ حدیث بھی بتا دیں کیونکہ مجھے تو مفہوم کی طرح سے زیادہ یاد ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی ذات سے اوف. زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھے. مطلب اس میں پیرنٹس بھی تھے اپنی ہیں. ذات, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے ازواج, اپنے کاروبار, اپنے مال و دولت, اپنی خواہشات سے جب تک وہ اوپر نہیں رکھے گا اللہ اس کے رسول کو, تو وہ اس مومن وقت نہیں ہو تک سکتا. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اف, کتنی بڑی بات ہے. تو یہ وہی آیت کی آئی تھی جو ہسبینڈ کو ہمیں بتا دعوت دی. کرنے کے لیے کیسے راضی کر. کیوٹ. دیکھیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زور زبردستی نہیں بلکہ پھر کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اچھے کیریکٹر کے ساتھ اپنی زندگی کی تبدیلی دکھا کر, پھر آیات کے ذریعے بتا کر. اور یہ کبھی مت بھولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن کے ذریعے ہدایت کی تھی لوگوں کی, اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے. دو چیزیں تھیں, ایک ان کے پاس آیات ہوتی تھی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے, اور دوسری چیز ان کا اپنا کیریکٹر ہوتا تھا کیونکہ وہ خود بھی کر رہے ہوتے تھے. بہت سارے لوگ بغیر قرآن کے سامنے والے کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کو پرسنل کر دیتے ہیں. تو ہسبینڈ آپ کو بولے گا کہ جاؤ تم زیادہ وہ نہ بنو, ہاں وہ یہی میری بولیں گے تم پڑھو, مجھے استادی کیوں نہ کہہ بنو. رہی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ فرما رہے ہیں, آؤ آج بیٹھ کے پڑھتے ہیں, میں نے ایک آیت پڑھی, تو پھر چانسز ہیں کہ اگر اس کے اندر اگر وہ ریزنیبل انسان ہے یا خاتون ہے یا بندہ ہے اور وہ ڈیسنٹ آدمی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ ضرور رسپیکٹ دے کر بات سن لے گا. لیکن اگر آپ خود سے بتانے کی کوشش کریں گے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ہسبینڈ کو, تو ہو سکتا ہے, یا اسی طرح ہسبینڈ اپنی بیوی کو بتانے کی کوشش کرے اور اس کے خود اپنے کیریکٹر میں نہ ہو, تو بیوی جو ہے وہ اس کا اثر نہیں لے گی. تو اس لیے آیت کے ساتھ اور کیریکٹر کے ساتھ, دو چیزوں کے ساتھ آپ سامنے والے کو گائیڈ کریں گے تو چانسز ہے. اس لیے پہلے قرآن جاننا ضروری ہے, اور یہی آج کی
ट्रांसमिशन का मकसद है कि रमजान में अगर कुरान नहीं मिला तो फिर रमजान हमारी लाइफ में आया ही नहीं. बिल्कुल. अच्छा जी.